بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک کوشش ہے قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کی مضبوطی کی، اور یہ بھی کہ قرآن حکیم کے چند منتخب مقامات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ جانیں کہ دین کا جامع تصور کیا ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا ایک جذبہ ہم میں پیدا ہو سکے۔ آپ کے علم میں ہے اس مطالبات قرآن سیریز کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس کے تیسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تیسرے حصے کے 4 دروس مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تیسرے حصے کا 5واں درس ہے، حصہ سوم کا درس پنجم ہے، سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول، اور اس کا حصہ اول، یعنی یہ درس بھی کئی نشستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور سورۃ الحجرات کی روشنی میں ہم مطالعہ کریں گے۔ مکمل سورہ حجرات کا مطالعہ اس درس میں ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ سورہ حجرات کی یہ اہمیت بھی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سارے بورڈز میں گریجویشن کے سلیبس میں سورۃ الحجرات کا مطالعہ بھی شامل ہے، اور بہت اہم صورت ہے جہاں سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول ہمیں عطا کیے گئے، جن کو ہم تفصیلاً انشاءاللہ زیر گفتگو لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی اور ہماری یاد دہانی کے لیے منتخب مقامات قرآنی کا یہ مطالبات قرآن سیریز میں اس کا تیسرا حصہ، اس کا عنوان عمل صالح، اور اس کے ذیل میں ہم نے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کا مطالعہ کیا سورہ مؤمنون سورہ معارج کی آیات کی روشنی میں، پھر بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کا ذکر ہوا سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں، پھر فرد سے آگے بڑھ کر گھر کے بارے میں خاندانی زندگی کی بنیادی اصول سورہ تحریم کا مطالعہ، گھر سے آگے بڑھے تو معاشرہ، اور کئی دروس میں سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا۔ تو اب آپ دیکھیں ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، فرد، گھر، معاشرہ، اور اب معاشرے سے آگے چلیں تو سیاسی اور ملی زندگی کا معاملہ، ریاست کی سطح کے معاملات، ان پر کلام ہوگا۔ تو اب ہمارا اس پوری سیریز کا 16واں درس ہے، گو کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک درس کئی نشستوں میں مکمل ہو رہا ہے۔ پوری سیریز کا یہ 16واں درس ہے، سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول سورہ حجرات کے مطالعے کی روشنی میں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور چند نشستوں میں جا کے سورہ حجرات کا مطالعہ، جس میں 18 آیات انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ ابتداءً تلاوت کر لیتے ہیں 2 آیات کی، اور پھر آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی پہلی 2 آیات، ان کا ترجمہ و تشریح ہم بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ تشریح سے قبل تمہیدی نکات ہم آپ کے سامنے چاہیں گے کہ رکھ دیں موضوع اور درس کے اعتبار سے۔ تمہیدی نکات کے حوالے سے پہلی بات، موضوع ہے اس درس کا سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول۔ سیاست جو کچھ معروف ہے وہ تو بہت کچھ غلط اس میں ہو رہا ہے، لیکن سیاسی معاملات یعنی اجتماعی معاملات زندگی اور ان کا انتظام، اس حوالے سے تو دین نے بڑی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول، ان پر بھی اللہ کے دین میں ہمیں کلام ملتا ہے، اور سورہ حجرات کی چند آیات اس حوالے سے بڑی اہم ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر سیاست و ریاست سے متعلق قومی اور ملی امور کا بیان۔ اسلام فرد کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، گھر کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، معاشرے کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، نظام زندگی، ریاستی امور اور سیاسی معاملات کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اور اس ضمن میں قومی اور ملی امور کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ایک اور اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ ہے آیات کا تجزیہ۔ 18 آیات سورہ حجرات میں، اور آیات کے تجزیے کے نتیجے میں بھی سورہ حجرات کے مضامین ایٹ اے گلانس ایک نظر میں ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ پہلی آیات جو کہ آیات 1 تا 5 ہیں، اور پھر آیت نمبر 6 کو چھوڑ کر 7 تا 8، یہ آیات جن میں آیات 1 تا 5 اور 7 تا 8 آیات شامل ہیں، اسلامی ریاست کی دستوری بنیادوں کی وضاحت۔
ایک اسلامی ریاست، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہونا ہے، اور بہرحال ایک اس وقت موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے ایک دستور بھی ہوا کرتا ہے جس کے تحت ریاست کے امور کو چلایا جاتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں کیا ہیں، ان کا تذکرہ سورہ حجرات کی آیات 1 تا 5 اور 7 تا 8 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر سورہ حجرات ہی کی آیات 6 اور پھر آیت نمبر 6 کے بعد آیات 9 تا 12، آیت نمبر 6 اور پھر آیات 9 تا 12 ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے لیے احکامات۔ مسلمان ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، تو اس ملت اسلامیہ کو جوڑنے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے افراد کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے احکامات عطا کیے گئے۔ بہت قیمتی ہدایات ہیں آیت نمبر 6 میں اور پھر آیات 9 تا 12 میں۔ اس کے بعد آخر میں سورہ حجرات کی آیات 13 تا 18 اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اور اسلامی معاشرے کا دوسرے معاشروں سے تعلق اور ایمان حقیقی کے ارکان کے بارے میں ہدایات۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اسلامی ریاست میں اولاً شہریت، اس کا اصول کیا ہوگا، کون واقعتاً اسلامی ریاست کا شہری قرار پائے گا، اہم نکتہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا۔ پھر ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہ دنیا میں اکیلا تو نہیں رہ رہا، مسلمان ہیں وہ دنیا میں اکیلے تو نہیں رہ رہے، تو اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ریاست قائم ہے، البتہ دیگر ممالک ہیں، دیگر افراد ہیں، دیگر معاشرے، ان کے ساتھ اسلامی معاشرے کا تعلق کیسا ہوگا اور اس کے لیے کیا بنیادیں ہوں گی، بہت قیمتی نکتہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ایمان حقیقی کے ارکان کے بارے میں ہدایات۔ ایمان کے موضوع پر ہم نے اسی مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے میں تفصیلی کلام کیا۔ ایک قانونی ایمان ہوتا ہے، ایک حقیقی ایمان۔ اب اس حقیقی ایمان کے ارکان کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، ان کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ہمارے درس میں آئے گا۔ البتہ یہ 18 آیات ہیں اور ایک نشست میں نہیں، کئی نشستوں میں ان کا بیان مکمل ہوگا۔ البتہ ایٹ اے گلانس مضامین ہمارے سامنے آ گئے۔ اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں، امت اور ملت اسلامیہ کو جوڑنے کے لیے رہنمائی، شہریت کی بنیاد کیا ہوگی، اسلامی معاشرے کا دیگر معاشروں کے ساتھ تعلق کس طرح ہوگا، اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اور ایمان حقیقی کے ارکان کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیلاً کلام آئے گا، لیکن چند نشستیں ہمیں اس کے لیے انشاءاللہ درکار ہوں گی۔ اب آئیے آیات پر غور و فکر کا آغاز کرتے۔ تمہید ہمارے سامنے آ گئی، موضوعات ہمارے سامنے آ گئے، آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ پہلی ہی آیت میں خاصی تفصیل ہمیں درکار ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حجرات کی پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنون، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے مخاطبت ہے، بہت اہم مقام ہے۔ 5 مرتبہ یہ انداز اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ کسی معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ، یہ ایک اصولی رہنمائی عطا ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، یہ بھی تقریباً تقویٰ کا تذکرہ 5 مرتبہ اس صورت میں آئے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آئیے اس آیت کے ترجمے کے بعد اس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ایک بہت اہم قیمتی نکتہ، ایک مسلمان کی طرح مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پابند ہے۔ جیسے ایک بندہ مومن کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح ایک مسلمان معاشرہ، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اسلامی ریاست کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت اہم بات، فرد بھی اللہ کا مسلم یعنی فرما بردار بنے۔ معاشرے کی سطح پر ہم پڑھ چکے تفصیلاً سورہ بنی اسرائیل کے درس میں، رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں، کیا اسلامی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں جو دین چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہوں، اور کیا وہ بری ویلیوز ہیں، بری اقدار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بچیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں معاشرتی سطح پر رہنمائی کا سامان ہو گیا نا۔ اسی طرح ریاست کی سطح پر
ایک اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اور ایک اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابھی بڑا ٹیکنیکل سوال، ایک فرد کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، ریاست کی سطح پر یہ کیسے ہوگا؟ تو ریاستیں تو آج بھی چل رہی ہیں، دستور آج بھی ریاستوں میں ہوا کرتے ہیں، اور مقننہ قانون بنانے والے بھی ہوا کرتے ہیں، اور عدلیہ کے افراد بھی جو ججمنٹ دیتے ہیں، فیصلے دیتے ہیں، وہ بھی ہوا کرتے ہیں، اور ایک انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن کے لیے وہ احکامات کا نفاذ کرتے ہیں، قوانین کا نفاذ کرتے ہیں۔ یہ جو آج انسانی شعور انسانیت کو یہاں تک لے آیا کہ ریاست میں مقننہ بھی ہوگی، عدلیہ بھی ہوگی، منتظمہ انتظام چلانے والے بھی ہوں گے، ریاست ہوگی تو اس کا دستور ہوگا، قانون سازی کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، قانون غلط بنے گا تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی، قانون کا نفاذ کیسے کیا جائے گا، ان ساری سطحوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سے کہہ رہا ہے کسی معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی مزید تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور تیسرے حصے کا 5واں درس ہم نے شروع کیا، اور سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی، ایک فرد واحد مسلمان، اس کی طرح ایک مسلمان معاشرے کو بھی اور ایک اسلامی ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ آئیے اس پہلی آیت کی تشریح کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ریاستی سطح کے حوالے سے کچھ اور نکات ہمارے سامنے بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اسلامی ریاست کے دستور کی پہلی دفعہ پہلا آرٹیکل کیا ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن کا ایک اسلامی ریاست کا؟ وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، گو کہ یہ بات 3 مرتبہ قرآن کریم میں آئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 57 بھی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 بھی، جہاں یہ الفاظ آئے ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم براہ ایک وہی باقی بتانے آزری۔ حکمرانی کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے، خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور اصل حاکم بھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم تو بندے ہیں، اور بندے اس کے خلیفہ ہیں، یعنی اس کے نمائندے ہیں، اور بندوں کو زمین پر نظام خلافت قائم کرنا ہے، بندوں کو انفرادی حیثیت میں بھی اللہ کی حاکمیت مان کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور بندوں کو اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم مان کر اللہ ہی کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اللہ کے احکامات کی انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر نفاذ کی کوشش کرنی۔ تو جیسے ایک فرد اللہ کے حکم کا پابند، ایک ریاست بھی اللہ کے حکم کی پابند، تو اسلامی ریاست کے دستور کی پہلی دفعہ کیا ہوگی؟ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے۔ یہ بات بہت معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ہی بات ہے۔ 11 مرتبہ تو یہ بات قرآن کریم میں آتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ موضوع تفصیلاً ہم سمجھ آئے ہیں جب ہم نے اسی مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کے مطالعے کے ذیل میں سورۃ التغابن کا مطالعہ کیا تھا، اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی یہ بات ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات ہے، البتہ عملاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہوگی تب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ چنانچہ یہ نقطہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے، دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ مثالیں ہم پہلے بھی دے چکے۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز ادا کرو، نماز ادا کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، طریقہ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 باتیں آئی نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
اس کا ایک اور پہلو بھی جان لیجئے، قرآن و سنت کی پیروی اسلامی ریاست کے دستور کی اہم ترین اساس ہے۔ اگر ایک اسلامی ریاست ہو تو وہ ایک نظریاتی ریاست ہوگی، اور نظریہ کلمہ توحید کا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور اس کا حاصل کہ اسلامی ریاست کے دستور کی اہم ترین اساس کیا ہے؟ قرآن حکیم کی پیروی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی لازم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی لازم۔ یہ ہے اسلامی ریاست کے دستور کی اہم ترین دفعہ۔ اب ایک اور اہم بات اسی کے عملی پہلو کے اعتبار سے، اب جو آپ کے سامنے تجزیہ آ رہا ہے یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور پاکستان سے محبت رکھنے والے بلکہ اس سے بڑھ کر دین کا درجہ رکھنے والے کئی حضرات نے یہ ریکمینڈ کیا کہ دستور کی سطح پر بلکہ ریاست کی سطح پر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بنے۔ ہم یہ بار بار ابھی سمجھتے ہوئے آئے اس درس کی تشریح میں کہ ایک فرد مسلمان اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، ایک مسلمان معاشرہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، ایک مسلمان ریاست یا اسلامی ریاست اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، تب اس کی عملی شکل اور صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا قیمتی تجزیہ ہے، البتہ اس پر عمل درآمد واقعتاً اگر ہو تب بات بنے گی، لیکن چلیں وے آؤٹ تو سامنے رہے، یا روڈ میپ رادر وہ تو سامنے رہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ آئیے اس حوالے سے جانیں۔ ریاستی امور چلانے میں محدود آزادی دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حدیث مبارک مسند احمد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہو۔ مومن اور ایمان کی مثال کیسی ہے؟ اس گھوڑے کی سی کہ جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہو۔ مثلا ایک گھوڑا ہے، اس کے گلے میں ایک پٹا یا رسی ہے اور ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا، اور وہ پٹا ہے مثلا 10 فٹ کا مثال کے طور پر، تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ 2 فٹ پہ کھڑا ہو، 4 فٹ پہ اچھلے، 6 فٹ پر جا کر وہ اور زور سے اچھلنا شروع کر دے، سب کر سکتا ہے، لیکن 10 فٹ سے آگے جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ کھوٹے سے باندھ دیا گیا۔ تو باقی 10 فٹ کے اندر رائٹ پہ جائے، لیفٹ پہ جائے، سامنے جائے، پیچھے جائے، بیٹھے لیٹے، اچھلے کودے، ہنہنائے، کھائے پیے، کچھ بھی کرے، سب اس دائرے کے اندر وہ رہ کر کر سکتا ہے، دائرے کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ باؤنڈری اس کے لیے سیٹ کر دی گئی، اس سیٹ شدہ باؤنڈری کے اندر رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسی طرح ایک بندہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے اس کو جڑا رہنا ہے، اس اطاعت پہ رہتے ہوئے ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر آزادی جو چاہو سو کرو، باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے، جہاں لمیٹیشن لگا دی اس کو کراس نہیں کر سکتے، جہاں روک دیا اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، جس سے منع فرما دیا گیا اس کو کر نہیں سکتے، باقی جو چاہو سو کرو۔ باؤنڈری سیٹ ہے، فلاں فلاں چیزیں منع کر دی گئی، باقی آزادی دے دی گئی، جو چاہو سو کرو۔ اور سچی بات کیا، آزادی زیادہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ مشکلات زیادہ ہیں، پابندیاں زیادہ نہیں۔ مشروبات میں شراب نہیں پیو گے، باقی جوس 1000 قسم کے پی لو، مشروبات 100 قسم کے پی لو، کیا خیال ہے؟ اتنی سی پابندی ہے، باقی آزادی۔ یہ فلاں فلاں عورتیں ہیں، محرم عورتیں، محرم خواتین، ایک مسلمان مرد کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مشرکہ عورتیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی جس سے چاہو نکاح کر لو، باقی تفصیل ہے، کچھ پابندی باقی آزادی، مگر پابندی ہے۔ تو جیسے ایک فرد پر کچھ پابندیاں ہیں، ایک ریاست پر بھی پابندیاں ہوں گی، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل نہیں کر سکتے، باقی اس کے اندر رہتے ہوئے آزادی دی گئی۔ تو یہ گھوڑے کی مثال دے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری آزادی اور لمیٹیشنز کو سمجھا دیا۔ فرد کے لیے بھی آزادی اور لمیٹیشنز ہیں، اور ایک ریاست کے لیے بھی آزادی اور لمیٹیشنز کے معاملات ہیں۔ اب آئیے ایک اور اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ حدود کے دائرے میں امرہم شورا بینہم، سورہ شورا آیت نمبر 38 کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اور اہم نقطہ آ گیا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے بڑی قیمتی ہدایات عطا ہوئی اور ان کے اوصاف کو بھی ذکر کیا گیا۔ ان میں ایک بات ہے امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود طے کر دی اس کے اندر رہ کر مشاورت سے معاملات چلا لیں۔ اب مشورہ 100 لوگوں کا ہو، 1000 لوگوں کا ہو، سب ممکنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین نے فلیکسیبلٹی دی ہے، بہت اہم نقطہ ہے، سیاسی امور کے چلانے میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ اصول دے دیے گئے ہیں اور حدود معین کر دی گئی، اصول سامنے رکھ کر
حدود معین ان میں رہ کر جو چاہو سا کرو مشوروں کے ساتھ. تو امرہم شورا بینہم، آپس کے باہمی مشوروں سے معاملات طے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طے کردہ حدود میں رہ کر. البتہ مشورہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جہاں فلیکسیبلٹی اور گنجائش ہو. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک حدیث مبارک کی روشنی میں گھوڑے والی مثال کا، ایسا ہی ہے نا، حدود میں رہ کر جو چاہو سو کر لو. ایک گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مثلاً 5 افراد گھر میں ہیں، شوہر بیوی اور 3 بچے ہیں. بھئی کیا پیش کریں مہمانوں کو آج؟ تو 3 کہتے ہیں جی شربت پیش کر دیں، 3 کہتے ہیں نہیں سافٹ ڈرنک پیش کر دیں، 3 کہتے ہیں جی چائے پلا دیں، 3 کہتے ہیں جی لسی پلا دیں. یعنی 3 یہ 12 لوگ نہیں ہو گئے، ایک اس میں سے کوئی مثال آ سکتی ہے. 3 کیا 5 کے 5 کہیں شربت پلا دو، شربت پلا دیں گے. 5 کے 5 کہہ دیں، 4 کے 4 کہہ دیں، یا 3 اکثر ہو گئے کہہ دیں کہ جناب لسی پلا دیں پلا دیں. 5 کے 5 مل کر کہیں شراب پلا دیں تو پلا سکتے ہیں؟ اس پہ مشورہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ڈومین ختم ہو گیا، یہاں پر شراب حرام کر دی گئی. تو باقی ان کو کہتے ہیں مباحات، یعنی پرمیسیبل، یعنی جائز. جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا بات ختم ہو گئی. اور پہلے میں نے عرض کیا حرام کی گئی چیزیں کم ہیں، باقی میں آزادی دی گئی ہے. تو باقی جو آزادی جہاں پر ہے وہاں باہمی مشوروں سے طے کر لیں. چھٹی کس دن ہونی چاہیے مشوروں سے طے کر لیں. ورکنگ آورز کیا ہونے چاہیے مشوروں سے طے کر لیں. کوئی حرج نہیں. مگر ساروں کے سارے مشورے لے کر 100% مشورے سے کسی حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا. اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. یہ ہے عملاً ایک شکل کہ ریاستی امور چلانے میں آزادی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر. امرہم شورا بینہم، یعنی سورہ شورا کی آیت نمبر 38، وہ اپنے آپس کے معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں. اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اپنے معاملات کو طے کر سکتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مطالبات قرآن سیریز کا تیسرا حصہ اور اس کا 5واں درس ہے. سورہ حجرات کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور پہلی آیت میں بہت زیادہ تفصیل آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے، اور ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کا پابند ہونا ہے. اور اس تناظر میں ہم کلام کر رہے ہیں کہاں آزادی ہے کہاں نہیں ہے. حدود میں رہ کر مشاورت کے ساتھ ریاست کے امور کو آپس میں بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے. زندگی کا کوئی معاملہ ہو، علماء نے لکھا کو خاص نہیں، کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ایک فرد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کا پابند رہے، ایک معاشرہ بھی اور ایک ریاست بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے. اب یہ تو تفصیل آگے اس تعلق سے اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. تقوی کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، البتہ یہاں اس کا مفہوم اور دہرا لیتے ہیں. اطاعت کی روح ہے تقوی. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا، خوف خدا ہونا، کل اللہ کو جواب دینا ہے. ہاں ہر کوئی سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، عوام بھی سوچیں، حکمراں بھی سوچیں، پارلیمنٹ کے ممبرز بھی سوچیں، عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، اور ریاست کے اہلکار اور اداروں کے سربراہان سب سوچیں، میں اور آپ سب سوچیں. جواب دینا اللہ کو. یہ اگر خوف خدا ہے تو احکامات پر ان کی روح کے مطابق عمل ہو جائے گا. خوف خدا نہیں تو احکامات کا کھلواڑ ہوگا، تماشا بنایا جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کھلواڑ ہو رہا ہے نا، خوف خدا دل میں نہیں، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں. اس لیے اتنے بڑے حکم کے بعد کہ مت بڑھاؤ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے آگے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ورنہ کیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تقوی کے بغیر بڑے بڑے احکامات کو حیلہ سازی کے ذریعے کھیل بنا لیا جاتا ہے. سود کو کچھ اور نام دے دیا جائے گا، شراب کو کچھ اور نام دے دیا جائے گا، بے حیائی کو کچھ اور نام دے دیا جائے گا، انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا جائے گا. یہ ہے کیا؟ خوف خدا اگر نہ ہو، تقوی اگر دلوں میں نہ ہو، تو بڑے بڑے احکامات کو حیلہ سازی کر کے کھلواڑ بنایا جائے گا، کھیل تماشا بنا لیا جائے گا، معاذ اللہ. اس لیے اس صورت میں بار بار تقوی کا تذکرہ آیا. آخر میں فرمایا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے جانیں. اہل تقوی کے لیے سامان تسکین اور قرآن و سنت سے روگردانی کرنے والوں کے لیے دھمکی ہے اس میں. اللہ اکبر. تم نے اللہ کی بات مان لی، سن لی، عمل کر لیا، اللہ کے علم ہے، تمہارا اجر محفوظ. اور تم نے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، تم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تم نے قرآن و سنت سے روگردانی کی ہے، تم نے اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں، تو جانو کہ اللہ جانتا ہے.
تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو، بالآخر جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ ایمان والا تو ہل جاتا ہے خدا کی قسم، اگر اس کا دل واقعتاً خوف خدا سے لبریز ہو، اس کے دل میں اگر اللہ کا تقوی ہے تو وہ اللہ کی پکڑ کا خوف رکھ کر ڈرے گا، اور آج قرآن و سنت کے تابع ہوگا، قرآن و سنت سے روگردانی نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ہی آیت کا مطالعہ کر سکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑی اہم صورت ہے، اور ریاستی سطح پر ملی امور کے لیے، قومی امور کے لیے بہت اہم ہدایات اس سورہ مبارکہ میں، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کا مطالعہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم نے سورہ حجرات کی پہلی ہی آیت کا مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے مزید تعلق کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق دے، اور ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔